अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तरफ पीटीआई की इत्तेहादी जमातों ने पीटीआई को परेशान कर रखा है, तो दूसरी तरफ पीटीआई के वुज़रा के अंदर इख्तलाफात उरूज पर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मुदाखलत करनी पड़ी है, सुलह सफ़ाइयों में मसरूफ़ हो गए हैं वज़ीर आज़म के वुज़रा के दरमियान कम अज़ कम इख्तलाफात ख़त्म करा सकूं। इस मामले पर बात करेंगे। फवाद चौधरी का जो इंटरव्यू हुआ था, जिस पर मैं प्रोग्राम भी कर चुका हूं, इस इंटरव्यू के बाद क्या सूरत हाल है और इस वक्त क्या स्टेटस है वुज़रा के इख्तलाफात के हवाले से और पीटीआई के अंदर सूरत हाल क्या है, इस पर डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, ये इख्तलाफात पीटीआई के अंदर कुछ दिनों से चल रहे हैं और वैसे तो शुरू से चल रहे हैं, लेकिन अब दोबारा एक मरतबा फिर ये इख्तलाफात मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। फवाद चौधरी ने जो इंटरव्यू दिया था 4 दिन पहले वॉइस ऑफ अमेरिका को, जिसमें उन्होंने पीटीआई के अंदर क्या कुछ हो रहा है, हुकूमत की नाकामियाँ, एतराफ़, बहुत बड़े एतराफ़ और इंकशाफात किए हैं। वज़ीर आज़म की नाकामियाँ, वुज़रा की नाकामियाँ, डिलीवर न करना और पीटीआई के अंदर इख्तलाफात, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, असद उमर, जो भी अंदर कुछ चल रहा है पीटीआई के अंदर, वो सारा कुछ बाहर निकाल के रख दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि भैया पीटीआई के अंदर ये परेशानियां चल रही हैं और ये एक हकीकत है जो लोग समझ रहे हैं कि पीटीआई एक नाकाम तरीन हुकूमत है तारीख़ की और कुछ डिलीवर नहीं कर पाई। पीटीआई के मैं कोशिश करूंगा कि अगला प्रोग्राम वज़ीर आज़म के वादों पर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर और ये 2-4 वादे तो लोगों को याद रहते हैं, लेकिन बाकी जो छोटे मोटे वादे हैं वो भूल जाते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बना रहा हूं वज़ीर आज़म के वादों की और जो एक भी पूरा नहीं हुआ। तो ये एक हकीकत है, पीटीआई की हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई और फवाद चौधरी ने एक सच कहा है। फवाद चौधरी के इस इंटरव्यू के बाद एक जंगल में आग सी लग गई, पीटीआई के अंदर खलबली सी मच गई और फवाद चौधरी पर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू हो गए। पीटीआई के पार्टी इजलासों में, काबीना के इजलासों में, मीडिया में आकर पीटीआई के लोगों ने फवाद चौधरी को बुरा भला कहा। फयाजुल हसन चौहान ने तो 24 चैनल पर मैं उनका बीपर सुन रहा था, फवाद चौधरी के बारे में कहा कि फवाद चौधरी को कीड़ा है। वो कीड़ा ये किस चीज़ का है? वो कीड़ा उसको ये है कि उनको हर बात पर इख्तलाफ रखना होता है। इस तरह वजाहत की है फयाजुल हसन चौहान ने, लेकिन ये कहा है कि उनको कीड़ा है और कुछ अरसे के बाद इनको जो है इख्तलाफी मामलात और ये पार्टी के अंदरूनी मामलात बाहर लेकर आने की आदत सी है। तो अगर वो अरस्तू बरस्तू बनते हैं कोई अब, तो फिर वो पार्टी के अंदर मामलात डिस्कस करें। पार्टी के बाहर वो सीईसी के मेंबर हैं, उनको ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। वो ज़िम्मेदार नहीं है, गैर ज़िम्मेदारी और गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं। ये फयाजुल हसन चौहान सूबाई वज़ीर इत्तलाआत पंजाब के वो रहे हैं, अभी भी मेरा ख्याल है वो सूबाई वज़ीर इत्तलाआत ही हैं। वो कहते हैं फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर के बारे में, जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत भी रहे हैं, अभी वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि कीड़ा है इनको। और दूसरा, काबीना का जो कैबिनेट का जो इजलास हुआ था 2 दिन पहले, उसमें भी कुछ वज़रा ने फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, वज़ीर आज़म को शिकायत की। इस इजलास के अंदर जो इख्तलाफात सामने आए हैं, वज़ीर आज़म की मौजूदगी में वज़रा ने समझ लें कि तू मैं का माहौल था वज़रा के दरमियान। और असद उमर ने वज़ीर आज़म को शिकायत की कि ये फवाद चौधरी जो हैं, इन्होंने इंटरव्यू दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका को और उसमें कहा है कि वज़ीर आज़म टीम बनाने में नाकाम हो गए हैं। अच्छी टीम बनाने में सियासतदान एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और जो गैर सियासतदान हैं
وہ وزیر اعظم کے مشیر اور معاون خصوصی جو ہیں، معاونین خصوصی، وہ فیصلے کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ اسد عمر اور جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی اسد عمر نے وزیر اعظم کو بتایا کہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ مجھے جہانگیر ترین نے نکلوایا تھا اور پھر میں واپس آیا دوبارہ تو میں نے جہانگیر ترین کو نکلوا لیا۔ تو یہ باتیں کی۔ پھر فیصل واڈا شروع ہو گئے اور فیصل واڈا نے پھر اسد عمر، ندیم بابر اور عبدالرزاق داؤد، ان کے خلاف انہوں نے باتیں کیں کہ یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، وزیر اعظم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت سارے اور شکایات جو ہیں کہ فیصلے کچھ کہیں اور ہوتے ہیں، فیصلے جو ہے بظاہر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا کون کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے اور معاملات بھی انہوں نے ڈسکس کیے، شکایات کی۔ تو جو فیصل واڈا ہیں ان کو تو وزیر اعظم نے تسلی دی اور ان کو خاموش کرایا کہ آپ کرتے ہیں کچھ، لیکن اس کے بعد پھر یہ اطلاعات آئی ہیں کہ وزیر اعظم نے اب مداخلت کی ہے وزراء کے درمیان، اختلافات ختم کرانے کے لیے وزیر اعظم خود نکل پڑے ہیں۔ اتحادیوں کو تو وزیر اعظم منانے کے لیے نہیں نکلے، اتحادی پہلے بھی 4-5 مہینے پہلے بھی سارے اتحادی ناراض ہو گئے تھے۔ قاف لیگ، ایم کیو ایم، بی این پی مینگل، جی ڈی اے اور جو بی اے پی ہے، یہ سب جماعتیں وزیر اعظم سے اور حکومت سے، پی ٹی آئی سے ناراض تھیں۔ ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس کیے گئے تھے، معاہدات کیے گئے تھے، ان معاہدات پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ نہ قاف لیگ کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد ہو سکا ہے، نہ ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد ہو سکا ہے، نہ جی ڈی اے کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد ہو سکا ہے، نہ بی این پی مینگل کے ساتھ عمل درآمد ہو سکا ہے معاہدے پر، نہ بی اے پی کے ساتھ، مطلب کوئی نہ جمہوری وطن پارٹی کے ساتھ کوئی ایک پارٹی نہیں ہے میری نظر میں جو یہ کہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ ہمارے پورے ہو گئے ہیں اور ہمارے مطالبات پورے ہو گئے ہیں۔ عوام کے ساتھ وعدے جو کیے، جو لالی پاپ دیا، جو عوام کو آسرا دیا، وہ تو کچھ بھی پورا نہیں ہوا عوام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، لیکن جو اتحادیوں کے ساتھ وعدے کیے تھے پی ٹی آئی نے وہ بھی پورے نہیں کیے۔ اور 5-6 مہینے جب وہ ناراض ہوئے تھے تو اس وقت بھی وزیر اعظم عمران خان کسی اتحادی جماعت کے پاس نہیں گئے تھے، اور وزیر اعظم نے کمیٹیاں تشکیل دے دیں کہ عمران اسماعیل سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، گورنر ہیں، تو وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات کریں گے، ان کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ پھر ایک کمیٹی پرویز خٹک کی سربراہی میں، کوئی اسد عمر، کوئی اس طرح، یعنی قاسم سوری جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو بلوچوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے لگا دیا۔ تو اس طرح، لیکن وہ معاملات فی الحال پھر اوپر سے کرونا آ گیا، انہی دنوں میں ابھی تھوڑا سا ماحول چل ہی رہا تھا تو کرونا آ گیا، تو معاملہ کرونا کی وجہ سے دب گیا، اتحادیوں کا چھوڑنے کا سلسلہ بھی رک گیا۔ نہیں تو کرونا نہ آتا تو اس وقت کچھ صورتحال کچھ اور ہوتی، ظاہر ہے اپوزیشن بھی نکلتی، اتحادیوں کا بھی مسائل بھی بڑے تھے۔ تو اتحادی بھی کرونا کی وجہ سے خاموش ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، اور اپوزیشن بھی پیچھے ہٹ گئی۔ اب اتحادی نکلنا شروع ہو گئے ہیں، بی این پی مینگل چھوڑ گئی ہے، جمہوری وطن پارٹی نے حکومت کو وارننگ دے دی ہے اور حکومت کو کہا ہے کہ اگر اسی ہفتے میں ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو پھر ہم حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کریں گے، یہ کلیئر کہا ہے۔ گزشتہ روز جو پرویز خٹک اور اسد عمر گئے تھے ان کے پاس، قاسم سوری، شاہزین بگٹی جو ہیں ان کے پاس، تو انہوں نے بھی یہ میسج دے دیا ہے۔ تو اب ایک طرف اتحادی ابھی بھی ناراض ہیں، وزیر اعظم ان کے پاس نہیں جا رہے، جانا ضروری نہیں سمجھ رہے، لیکن وہ یہ ضروری سمجھ رہے ہیں کہ میری جو ٹیم ہے، میرے جو وزراء ہیں، جو کابینہ کے ممبران ہیں، وہ کم از کم ان کے اندر کم از کم اختلافات نہ ہوں۔ تو وزیر اعظم خود نکل پڑے ہیں اور وزراء کو ہدایات کی ہیں کہ آپس میں سلو صفائی کریں اور آپس میں اختلافات ختم کریں۔ پی ٹی آئی کے جو بیٹ رپورٹرز ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جو ایک ملاقات ہوئی ہے اسد عمر اور فواد چودھری کے درمیان،
اور فواد چودھری، یہ تو خبر آ گئی ہے، فواد چودھری اور دونوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو معاملات تھے، جو اختلافات تھے، جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن پی ٹی آئی کی بیٹ کور کرنے والے رپورٹرز، ساتھی رپورٹرز مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ فواد چودھری اور اسد عمر کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات اسد عمر کے آفس میں ہوئی ہے، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان خود بھی جا کر شریک ہوئے ہیں. وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی بھی کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ تھے، یہ پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز کہہ رہے ہیں. لیکن اگر وزیر اعظم کسی وزیر کے آفس میں جا رہے ہیں صرف اختلافات ختم کرانے کے لیے، وزیر اعظم کو تو بلانا چاہیے کسی بھی وزیر کو، یا 2 وزراء کو، 4 وزراء کے درمیان اگر کوئی معاملات ہیں تو وزیر اعظم تو بلا لیتے ہیں، حکم کرتے ہیں کہ بھائی ادھر آ جاؤ، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. لیکن یہ میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم چلے گئے ہیں کسی منسٹر کے آفس میں کہ بھیا اختلافات ختم کرو آپس میں. لیکن بہرحال اختلافات اس وقت موجود ہیں. وزیر اعظم کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ کم از کم ختم ہوں، اور معاملات کچھ جتنے دن زیادہ چل سکتے ہیں یا چلا سکتے ہیں تو چلانے چاہیے. ویسے تو فواد چودھری کہہ چکے ہیں کہ حکومت کے پاس 6 مہینے کا وقت ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں فواد چودھری نے خود کہا ہے کہ وزیر اعظم بھی یہ کابینہ کے ممبران کو کہہ چکے ہیں کہ بھیا 6 مہینے ہیں آپ کے پاس باقی. اگر 6 مہینے میں آپ نے کوئی ڈیلیور کیا، کچھ کام کر کے دکھایا تو ٹھیک ہے، نہیں تو صورتحال دوسری طرف چلی جائے گی. یہ پی ٹی آئی کو بھی اچھی طرح یہ احساس ہے، وزیر اعظم کپتان خان کو بھی، وزراء کو بھی. دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اختلافات بڑھتے ہیں، کم ہوتے ہیں، اور یا اتحادی جو ہیں وہ ان کی صورتحال، ان کے ساتھ تعلقات، ریلیشن شپ کیسا رہتا ہے. جو بھی اپڈیٹ ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.